بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسی عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے اپنے مشکل وقت میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے اس عورت کی مدد کری۔ ایک عورت کہتی ہے، میرا خاوند کہیں مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میرا بچہ بہت چھوٹا سا تھا اور میرا باپ بہت ضعیف تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی بہت انتہا پر تھی اور اکثر اوقات گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ ہوتا تھا۔ اگر دوپہر میں کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ ہم ہر حال میں صبر و شکر کرتے اور ایسے ہی سو جاتے۔ ایک رات کو ہماری بھوک نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار چڑھ گیا اور اس کو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ اس بچے کو دیکھ کر میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی لاچاری اور بے چینی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے ایک دم اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا سنتا ہے، کون ہے جو مشکل وقت میں دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ میں نے اٹھ کر فوراً وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اپنی بیٹی کے لیے، پھر اس کے ماتھے پر پانی کی پٹی رکھی، پھر دوبارہ نماز پڑھنے لگ گئی۔ بار بار یہی عمل کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ رات کو اس ٹائم کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون ہے، تو دروازے سے آواز آئی، ڈاکٹر ہوں۔ تو میرے والد اور میں حیران رہ گئے کہ اس کو اس ٹائم پر کس نے بلایا ہے، لیکن دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے پوچھا مریض کہاں ہے، تو ہم نے بچے کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے بچے کو چیک کیا اور میرے ہاتھ میں دوائی کا پرچہ رکھ کر بولا کہ لاؤ میری فیس دو۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دم ڈاکٹر زور سے چیخا اور کہا جب آپ لوگوں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آدھی رات کو مجھے فون کر کر کیوں بلایا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو مجھے ایسا لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، اس کو کسی اور کے گھر جانا ہوگا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہمارے پاس تو کوئی سیل فون ہی نہیں ہے تو ہم کال کیسے کریں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا فلاں شخص کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، فلاں شخص تو ہمارا پڑوسی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر ہمارے گھر سے خاموشی سے چلا گیا اور پھر ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پھر آیا ہمارے گھر اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے گھر سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک آپ اپنا پورا قصہ نہ سنا دیں۔ تو پھر میں نے اپنا پورا قصہ ان کو بتایا کہ کس طرح سے بچی کے ماتھے پر میں پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور بار بار اپنے اللہ کو پکار رہی تھی مدد کے لیے۔ پھر ڈاکٹر اٹھ کر باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ ڈاکٹر ہمارے لیے کھانا اور بچے کی دوائیاں اور کچھ گھر کا ضروری سامان لے کر آیا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک اللہ چاہے گا میں ہر مہینے آپ کو گھر کے خرچے کے پیسے دیا کروں گا۔ پیارے دوستو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اگر ہم لوگوں کو پکارتے ہیں تو لوگ ہمیں ذلیل بھی کرتے ہیں اور بار بار اپنا احسان جتلاتے رہتے ہیں، پر ایک واحد اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جو مشکل وقت میں ہماری سنتی ہے اور ہماری ہر دعا کو قبول کرتی ہے، ہماری مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیتی ہے۔